الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. تو دوستو، آج کی جو ہماری حدیث ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انسان کی پیدائش، کہ وہ ماں کے پیٹ میں کیسا ہوتا ہے، پھر وہ اس کے بعد کیسی شکل اختیار کرتا ہے. مطلب یہ سب سلسلہ ہے بچے کی پیدائش کا. تو اس پر اللہ کے نبی کی حدیث ہے، میں آپ کو دلیل کے ساتھ بتاؤں گا. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے نبی سچوں کے سچے تھے، مطلب ان جیسا سچا آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا کوئی. تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ انسان پہلے 40 دن تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، یعنی انسان کی مدت پہلے 40 دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں پوری کی جاتی ہے. اس کے بعد وہ شکل اختیار کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں علقہ، اور اس کا مطلب ہے یعنی غلیظ اور جامد خون کی صورت میں وہ رہتا ہے ماں کے پیٹ میں. پھر اس کے بعد وہ شکل اختیار کرتا ہے مضغہ. اب مضغہ کا کیا مطلب ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. گوشت کا لوتھڑا، یعنی وہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، وہ مضغہ کا یہ مطلب ہے. پھر چوتھے چھلے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے 4 چیزیں دے کر، یعنی فرشتوں کو بھیجتا ہے اس انسان کے حق میں 4 چیزیں لکھنے کے لیے. اب پہلی چیز کیا ہے؟ اس کا عمل، اس کا کام، اس کا فعل. اب دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے اس کی مدت زندگی، کہ وہ کتنے سال جیے گا، کتنے سال مرے گا، یہ ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے اس کا رزق، کہ اس کو رزق کیسے ملے گا، کتنا ملے گا. تو یہ سب چیزیں. اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے کہ وہ نیک انسان ہوگا یا برا انسان ہوگا. پھر ان 4 چیزوں کے بعد اس انسان کے اندر روح پھونکی جاتی ہے. پھر بس جب وہ انسان بڑا ہو جاتا ہے تو برے اعمال کرنے لگ جاتا ہے وہ، حتیٰ کہ وہ اتنے برے اعمال کرتا ہے کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. پھر اس کی قسمت سامنے آ جاتی ہے اور وہ نیک اعمال شروع کر دیتا ہے. پھر جب وہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دیتے ہیں. تو اسی طرح ایک شخص ہے، وہ زندگی بھر نیک کام کرتا ہے، لیکن جب وہ فوت ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے سامنے اس کی قسمت آ جاتی ہے، برے کام کرنے لگ جاتا ہے. تو جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کو دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے عمل کرے. تو اس حدیث کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ انسان کی جو اوقات ہے وہ ایک گندے لوتھڑے کی شکل میں، یا یہ کہہ لیں آپ ایک ایسا نطفہ ہے کہ وہ اگر انسان کے کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ اس سے بیزار ہو جاتا ہے، اس کو گندگی محسوس ہوتی ہے. اور یہی انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ غرور ایسے کرتا ہے کہ جیسے دنیا اس کے ابو کی. تو یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. وہ غرور کرنے والوں کی تو ایسے بھی بخشش نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو متکبر لوگ پسند نہیں ہیں جو غرور کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب بیکار ہیں. آج کل ہر جگہ لکھا ہوا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ اکثر لکھا ہوا تھا ایٹیٹیوڈ. ابھی جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے غرور. اکثر لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن جب آپ اسی لفظ کے معنی اردو میں کریں تو مطلب کتنے الگ معنی اس کے دیتا ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنی تصویر لگائیں، اس کے اوپر لکھ دیں غرور، تو آپ کو کتنا عجیب لگے گا. لیکن آپ ایٹیٹیوڈ لکھ دیتے ہیں تو آپ کو برا نہیں لگتا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ صحیح نہیں ہے، خاص طور پہ متکبر لوگ. انسان بولتا ہے کہ وہی سب کچھ ہے، جیسے فرعون نے بھی تو غرور کرا تھا، اس کی قسمت کا آخری کیا ہوا؟ ڈوب گیا وہ. ایسے بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا. اب ہمارا ساتھ دیں. تو یہ جو غرور ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے. انسان کو کبھی بھی اپنے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے. اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز کی پیداوار ہے. پھر بڑے ہو کے وہ غرور کرتا ہے. تو غرور کبھی نہ کریں، جتنا ہو سکے اس چیز سے بچیں، کیونکہ غرور جو ہے وہ انسان کا سبب بنتا ہے اس کے دوزخ میں جانے کا. تو پھر جب وہ دوزخ میں چلے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ اس کے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟
اللہ کافی ہے اپنے بندے کے لیے. بندہ یہ ہے کہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بھکاری ہیں وہ انسانوں سے مانگتے ہیں، مسجدوں میں آ کر مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے. لیکن ایک شخص مسجد میں کھڑے ہو کر بھی، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر بھی انسانوں سے مانگے، اس سے برا وقت اس پہ کیا نہیں آ سکتا. سمجھ رہے ہیں نا اب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہو سکتا ہے اس کے ابا و اجداد بھی امیر ہوں، انہوں نے غرور کرا ہو تو انہیں زوال مل گیا ہو. تو یہ جو غرور ہے یہ بہت بری چیز ہے. اکثریت آج ہمارے معاشرے میں لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے. تو جتنا ہو سکے غرور سے بچیں. غرور سے بچ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ جنتی بھی بن سکتے ہیں. تو جتنا ہو سکے غرور سے بچیں. مجھے دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.